یہ جتنی بھی وبائی امراض ہیں یا قدرتی آفات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جب آپ سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہ وبائی امراض اور یہ قدرتی آفات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس چیز کا سائنس کہتی ہے کہ گناہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نافرمانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ رسول کی ناراضگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو کہتی سائنس۔ لیکن ہم سائنس کو اسلام کے تابع مانتے ہیں، اسلام کو سائنس کے تابع نہیں مانتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب ہم اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں، اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں اور نبیوں کی قوموں نے، امتوں نے جب نافرمانیاں کی ہیں، وہ جو نبی کا میسج تھا، نبی کا پیغام تھا، اس کو جھٹلایا، نبی کی نافرمانی کی اور نبی کی تکذیب کی، تو پھر ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ کئی ایسے لوگ ان کے چہرے بدل گئے، کئی ایسے ان پر پتھروں کی برسات ہوئی، کئی ایسے لوگ ہیں رات کو سوئے صبح جناب پورے کے پورے بستیاں تباہ ہو گئی، مختلف طرح کے ان پر عذاب آئے یا نہیں آئے؟ لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، آقا علیہ السلام کی امت پر بڑا عذاب نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ نہ آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین تمام جانوں کے لیے بن کر آئے ہیں۔ تو حضور کی امت پر، وہ جو قوموں پر، امتوں پر بڑا عذاب آیا جس سے تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، وہ ان کی نسلیں تباہ ہو گئی، حضور کی امت پر وہ عذاب قیامت کے دن تک نہیں آئے گا۔ البتہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے، جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے گی، جب اللہ ناراض ہوگا، رسول ناراض ہوگا، جب فحاشی، عریانی اور برائی عروج پہ پہنچے گی، تو پھر ان چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں جناب یہ ایسی بیماریاں جو کرونا کی صورت میں ایک بیماری آئی، پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب تھا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ کتنی جانیں گئی اس بیماری کے نظر ہوئی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کبھی جناب عالی اولے برستے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسے بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جن کی ایج 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، اولے پہلے بھی برستے تھے، لیکن جس طرح کے اولے اب برسنا شروع ہوئے، اور یہ اسلام آباد میں جو آپ نے دیکھا، پہلے تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ پتھراؤ کیا جاتا تھا جناب، مظاہرین ہوتے تھے اور انتظامیہ آپس میں ایک دوسرے پر پتھراؤ کرتے تھے، یہ جو اللہ کی طرف سے پتھراؤ ہوا، اور چھوٹا موٹا پتھراؤ بھی نہیں ہوا، اتنے بڑے بڑے اولے آئے، یہ پتھر کی صورت میں تھے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، کتنے نقصانات ہوئے، کرونا، پھر یہ جناب اولوں کا برسنا، پھر یہ تیز ہواؤں کا چلنا، درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، لوگوں کے گھروں کی چھتیں اڑ گئی، تو یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ سیلاب کا معاملہ، یہ سیلاب کا معاملے کو آپ عام نہ سمجھیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، موسمیاتی تبدیلی یقیناً ہوگی، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا عذاب ہی ہے، اس لیے کہ بارش رحمت بھی ہوتی ہے، زحمت بھی ہوتی ہے، اور جب بھی اللہ سے بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہی فریاد کی جاتی، مولا باران رحمت عطا فرما، ایسا ہے یا نہیں ہے؟
اگر رحمت اور زحمت کا تصور نہ ہوتا تو یہ رحمت کی دعا کیوں کی جاتی؟ کوئی بھی چیز ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. اولاد زحمت بھی ہے اگر نافرمان ہے، اگر اولاد فرمان بردار ہے تو وہ رحمت بن جائے گی. اگر کسی کے پاس دولت ہے جناب، اس دولت وہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ دولت ہونے کے باوجود وہ زحمت ہے. اگر دولت اس میں زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرانہ ہے، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، عزیزوں کا حق ہے، تو وہ جو دولت ہے وہ رحمت بن جاتی ہے. یاد رکھیں کہ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. عہدہ منصب ملنا اس کو عزت کی آپ علامت نہ سمجھیں. بعض اوقات یہ عہدہ منصب جو یہ بھی زحمت بن جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک عجیب سوچ ہے، ایک نیچر ہے لوگوں کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راضی ہونے کا یہ نشانی ہے جس کے پاس پیسہ آ جائے، جس کے لیے چار بندے زندہ باد کے نعرے لگا دیں، اور جناب جس کے پاس کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، زمین کے کئی مربوں کا مالک ہو. اگر آپ اس کو اللہ کی رحمت قرار دیں گے تو فرعون کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے. یزید کے ساتھ 22,000 کا لشکر تھا، حسین کے ساتھ ٹوٹل 72 تھے. اگر آپ اس کو اللہ کی رحمت قرار دیں گے، تعداد کو، پیسے کو، جائیداد کو، غزوہ بدر میں میرے آقا کے ساتھ 313 تھے، ادھر 300، ادھر آپ کو پتا ہزاروں کی تعداد میں تھے. آپ پڑھیں نمرود کی ہسٹری، اور جناب یہ جتنے بھی گزرے ہیں، فرعون کی ہسٹری پڑھیں، یزید کی پڑھیں، اور بڑے بڑے کافر ہیں، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں. محترم حضرات، ہم یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ مومن کے لیے دنیا جو قید خانہ ہے، مسافر خانہ ہے. اصل تو موجے مومن کی آگے ہیں. کافروں کے لیے جنت ہے ہی یہی بس. ان کی دولت، پیسے کا سب چیز آپ دیکھ کر جناب آپ اس طرح ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کا آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ عارضی معاملہ ہے، ہمارا تو سب کچھ ہی آگے ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے عارضی کے لیے جو حقیقی ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا. تو محترم حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو سیلاب کے معاملات ہیں اور یہ کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ مجھے آپ یہ بتائیں، یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے. اگر آپ سائنسی نقطہ نظر کے تحت دیکھتے ہیں جناب، یہ معاملات روٹین کا میٹر ہے. یہ جناب طوفان، یہ سیلاب، جناب یہ ہوائیں، یہ اولو کا برسنا، یہ جناب وبائی امراض، کرونا، فلاں فلاں، اگر آپ اسلامی ہسٹری سے دیکھتے ہیں جناب یہ اللہ کا عذاب ہے. کیونکہ ہم نے قوموں پہ یہ دیکھا ہے، ہسٹری اسلامی بھری پڑی ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بے وقوفی بھی ہوتی ہے. موجودہ دور میں جہاں پر ہم اللہ کے عذاب میں پکڑ میں ہیں، وہاں پر ہم کچھ، آپ کو پتہ ہے عقل بھی، پھر جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، پھر عقل بھی چھین لیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ اعلانات کر رہی ہے، اشتہار دے رہی ہے کہ بھئی ایسی جگہوں پہ آپ نہ جائیں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں سیلاب ہے، پانی ہے، ایسی جگہوں پہ آپ نہ جائیں، جانی خطرہ ہے. لیکن لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جناب ویوز حاصل کرنے کے لیے، سبسکرائب حاصل کرنے کے لیے، تشہیر کے لیے لوگ پانی میں چھلانگ لگا رہے ہیں. یہ خودکشی ہے. یہ یاد رکھو کہ خودکشی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گلے میں پھندا ڈالیں. اگر کوئی بچہ ون ویلنگ کرتا ہے، اس کو موت نظر آ رہی ہے، یہ بھی خودکشی ہے. اگر ایک بندہ یہاں سے جا رہا ہے، اس کو پتہ آگے کنواں ہے، تو جناب عالی اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ اگر جس میں جائے گا یہ خودکشی کر رہا ہے. اگر ایک بندہ کہتا ہے میں روڈ کراس کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہے گاڑیاں میرے اوپر چڑھ جائیں گی، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں پل کے اوپر سے نہیں جاؤں گا، تو یہ خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ جو سیلاب، یہ سوات کا واقعہ ہوا، یہ جو ابھی کاغان ناران کا معاملہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ساون کا مہینہ ہے، جناب یہ مثالیں مشہور ہیں، آپ اونٹ کے بارے میں کہیں یا جناب بیل کے بارے میں کہیں کہ ایک کان پہ بارش ہوتی ہے، دوسرے کان پہ نہیں ہوتی۔ اب آپ اسلام آباد میں بیٹھے، 0 پوائنٹ پہ بارش ہوتی ہے، یہاں بارش نہیں ہو رہی، سیکریٹریٹ میں بارش ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بارش ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو جناب عالی جب آپ کاغان ناران جاتے ہیں، آپ جناب ایسے پکنک پوائنٹ پہ جان سے پانی کا گزر ہے، چارپائیاں بچھا کر کرسیاں رکھ کر بیٹھے ہیں، جب پہاڑ کے اوپر بارش ہوتی ہے چوٹی پہ تو پانی آسمان پہ جائے گا، اس پانی نے نیچے آنا ہے اور وہ پانی آپ کو لے ڈوبے گا، سب کو پتہ ہے، اندھے ہیں آنکھوں سے۔ پورے پاکستان کو غمگین کیا ہوا ہے، پورے خاندانوں کو رلا دیا، صرف ہماری ان غلطیوں نے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں پر کبھی جناب پتنگ سے لوگ مر رہے ہیں، کبھی آتش بازی جناب ہو رہی ہے، کبھی ون ویلنگ سے مر رہے ہیں، کبھی جناب پہاڑوں پہ جا کر جنگلوں میں اکیلے سفر کر کے جناب بندے کہتے ہیں ہم واک پہ جا رہے ہیں، اور اکیلا حضور کی حدیث ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ اس دور میں ایسی بیماریاں آ گئی، ہارٹ اٹیک، فلاں بلڈ پریشر لو، جنگل میں آپ اکیلے ہیں تو آپ گریں گے، آپ کو کون سنبھالے گا؟ تو اللہ نے بندے کو عقل دیے، کچھ تھوڑا سا ہوش و حواس سے اگر ہم چلیں گے، موت کے جو دن ٹائم لکھا ہو موت تو اس ٹائم پہ آنی ہے، لیکن تھوڑا سا ہمیں احتیاط تو کرنی چاہیے۔ میں نے توبہ سے شروع کی، پھر جناب یہ اللہ کی طرف سے جو مختلف عذاب ہیں جہاں پر ہمیں احتیاط کرنی ہے، قدرتی آفات کا معاملہ ہو، جناب یہاں بیماریوں کا معاملہ، کرونا وغیرہ، یہ تمام وبائی امراض کا معاملہ ہو، جہاں پر ہم نے احتیاط کرنی ہے، وہاں پر ہم نے اجتماعی طور پر ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ جو تمام نبیوں کی امتوں میں گناہ تھے، جن گناہوں کی وجہ سے تمام نبیوں کے امتوں پر عذاب آیا، اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئی، آج وہ تمام کے تمام گناہ جمع ہو کر حضور کی امت میں موجود ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے محبوب، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا، لیکن چھوٹے موٹے معاملہ عذاب وہ ہے جو بتا تباہ و برباد ختم ہو جائے۔ اب اللہ نے حضور کی امت کو ختم نہیں کرنا قیامت تک، لیکن ہمیں احتیاط تو کرنی چاہیے، ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے، حلال حرام کی تمیز کرنی چاہیے، لوگوں کا حق نہیں کھانا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب کو پتہ ہے اس وقت کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والا کام کون ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری والے کام کون سے ہیں۔ چوری سینہ زوری نہیں کرنی چاہیے، گناہ کو گناہ سمجھیں، توبہ کریں۔ توبہ کے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کے بنیادی شرائط یہ ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھیں، گناہ پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، سچے دل سے توبہ کریں، جس کو توبہ تو نصوح کہتے ہیں۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے، جس کا حق کھایا ہے وہ واپس کریں، جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگیں، اس کے بعد آگے چلیں۔ توبہ کا طریقہ اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے نے جناب گناہ کر بیٹھا، لیکن اس کو اپنے گناہوں پہ اتنی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اس نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی۔ حدیث میں آتا ہے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے جسم کو آگ لگا دینا، آگ لگانے کے بعد جب میرے جسم بالکل جل جائے بکھرے ہوئے ذرات کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب اس نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھا، اللہ کو وہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ نے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، آپ کو کس بات اس چیز پہ آمادہ کیا؟ وہ عرض کرنے لگا مولا تیرے خوف نے۔ اب وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا
اللہ کا خوف اس کے دل میں آیا، شرمندگی ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھا اور یہ سوچا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں، تو پھر اللہ کو پتہ چلا کہ چوری سینہ زوری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، لوگوں کے سامنے ہم کتنے معصوم بن جائیں، اللہ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، سینوں کے باتیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اب ہم نے توبہ کرنی ہے، توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا سورہ نساء پارہ نمبر 5، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اے محبوب، جب یہ خطا کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، شفاعت کریں، میں ان کو بخش دوں گا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ نادم، شرمیدہ ہونا، استغفار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، جس کا حق ہے اس کو واپس دینا، اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا، رونے والی شکل بنانا، اور پھر یہ تصور کرنا اب ہر بندہ ظاہر ہے خانہ کعبہ روضہ رسول پہ نہیں جا سکتا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، اب کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ بندے کی شرک سے زیادہ قریب ہے، یہ بھی قرآن میں آیا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کو حاضر ناظر جان کر یہ تصور کریں کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سبز گنبد پہ بیٹھا ہوں، یہ سبز گنبد جو اس کا تصور کریں اور یہ اس تصور میں ڈوب جائیں کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں، سبز گنبد کے سامنے کھڑا ہوں، اور عرض کرے مولا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، سبز گنبد کا واسطہ، سنہری جالیوں کا واسطہ، 2 نفل پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ کے مدینہ کا تصور کر کے جو دعا کرے اللہ معاف کر دے گا۔ اس وقت ہمیں انفرادی طور پر بھی توبہ کرنی چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر لوگ سوال کریں گے، کسی کے دل میں اٹھے گا یار یہ ہم حضور کی بارگاہ میں کیوں جائیں؟ جب ہم نے نماز نہیں پڑھی تو ہم نے نافرمانی اللہ کی کی ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا نافرمانی اللہ کی کی ہے، اگر ہم پر حج فرض ہے ہم نے حج کی ادائیگی نہیں کی نافرمانی اللہ کی ہے، اگر ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی نافرمانی اللہ کی ہے، اگر ہم نے جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولا ہے نافرمانی اللہ کی ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اگر سود کھانے والا جناب اللہ سے جنگ، اللہ اس جنگ کا اعلان کرتا ہے، تو اگر ہم نے سود کھایا تو جناب اور حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہم نے جناب اس کو پامال کیا ہے، بظاہر تو یہ ساری کے ساری نافرمانی اللہ کی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہ تو ایسے ہے جناب عالی میں بھٹی صاحب کا حق کھاؤں، میں جا کر جناب ایک اور بندے سے معافی مانگ لوں، آپ کہیں گے عجیب ماجرا، یہ تو آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ بجائے معافی مانگنے کو اس بندے کی تذلیل کر رہے ہیں جسے معافی مانگنی ہے۔ جناب یہ ہمارے قاعدے قانون ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا قرآن میں، اس لیے کہ یہ تو معاملہ بھٹی صاحب کا دوسرے بندے کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن بارگاہ خدا بارگاہ مصطفیٰ ہے، اللہ رسول کی رضا خدا کی رضا ہے، رسول کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، رسول کی بے ادبی خدا کی بے ادبی ہے، اس لیے حضور کی جو بارگاہ کا ادب ہے یہ اللہ کا ادب ہے۔ تو یہ توبہ کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت یہ تمام جناب جو آفتیں آ رہی ہیں، کبھی اولے برس رہے ہیں، کبھی جناب اس کے زلزلے آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہے ہیں، کبھی ہوائیں چل رہی ہیں جناب، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں، ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ کبھی وبائی امراض آ رہے ہیں کرونا کی صورت میں مختلف، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ تو اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔